مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام سننے والوں کو سب سے پہلے میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ آنے والا نیا سال آپ سب کے لیے بہت سی خوشیوں کا پیغام لے کر آئے. آمین. آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی فیصلوں کی ایپیسوڈ 16 میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیش نظر ہے ایک مرد کا اقرار زنا. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے پاک فرما دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، پھر اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب اس قسم کا گناہ سرزد ہو جائے تو یوں اپنی پردہ پوشی کرو جس طرح اللہ نے پردہ پوشی کی ہے. مگر حضرت کے اس اشارے کے بعد پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یا امیر المومنین، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو کیوں ایسی بات کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، طہارت حاصل کرنے کی غرض سے. فرمایا، توبہ سے بڑھ کر کون سی طہارت ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر آپ نے پھر اس سے اعراض کر لیا اور لوگوں سے باتیں کرنے لگے. اتنے میں پھر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پھر کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیں. آپ نے اس سے پوچھا، قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں. فرمایا، کچھ آیات کی تلاوت کرو. چنانچہ اس نے چند آیتوں کو اچھی طرح پڑھا. پھر آپ نے اس سے پوچھا، اللہ نے جو حقوق تم پر واجب کیے ہیں ان سے بھی واقف ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں. آپ نے واجبات اس سے پوچھے تو ان کا جواب اس نے نہایت خوبی سے دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا تمہارے سر میں یا جسم میں تکلیف ہے یا کوئی اور مرض ہے یا کسی سے رنجیدہ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں یا امیر المومنین، ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تب آپ نے فرمایا، دائے ہو تجھ پر، اب تو یہاں سے چلا جا. جس طرح میں نے اعلانیہ دریافت حال کیا ہے، اسی طرح پوشیدہ طور پر تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو خود نہ آیا تو میں بھی تجھ کو نہیں بلاؤں گا. پھر آپ نے اس کے متعلق جو دریافت کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور کوئی امر اس کے متعلق ایسا نہیں ملا جو اس کے نقصان عقل پر دلالت کرے. اس کے بعد پھر وہ شخص حضرت کے پاس آیا اور اس نے پھر حد جاری کرنے کی درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب بھی تو چلا جا. اب کی اگر واپس آیا اور تو نے اقرار کیا تو حکم خدا لازم ہو جائے گا. اس وقت میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن وہ چوتھی مرتبہ بھی موجود ہوا اور حد جاری کرنے کو اس نے کہا. تب حضرت امیر المومنین نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ موجود ہیں وہ کل اس کی حد کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے شہر کے باہر جمع ہوں، لیکن میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ڈھانٹے باندھ کر آنا تاکہ ایک دوسرے کو نہ پہچانے. چنانچہ دوسرے روز خوب پھٹنے سے پہلے ہی لوگ شہر کوفہ کے باہر جمع ہونے شروع ہوئے اور سب اپنے چہروں کو اپنے اماموں کے ڈھانٹوں سے چھپائے ہوئے تھے. پھر آپ نے اعلان کیا کہ تم لوگوں میں سے جو کوئی ایسا ہو کہ اس کی گردن پر حد ہو، وہ اس کو نہیں مار سکتا، لہٰذا یہاں وہی ٹھہرے جو حد سے بری جمع ہو، باقی سب چلے جائیں. یہ اعلان سنتے ہی کچھ لوگ باقی رہ گئے، لیکن بربنائے روایت کلینی باقی رہنے والوں میں سوائے امیر المومنین حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہ تھا. چنانچہ آپ نے 3 پتھر مارے جس کے نتیجے میں وہ راہی جنت ہو گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گڑھے سے برآمد کر لیا اور اس پر نماز پڑھی اور دفن کر دیا. کسی نے کہا، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو غسل نہیں دیا. فرمایا، اس نے صبر عظیم کر کے ایسا غسل کر لیا ہے جس نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک و طاہر کر دیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.